اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سورۃ 20واں پارہ سورہ قصص شریف، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ پھر ذکر خیر فرمایا، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو انبیاء پچھلے گزرے ہیں ان میں سے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام چونکہ آپ صاحب عظیمت تھے، جی اولو العزم انبیاء اور رسل میں سے تھے۔ اولو العزم انبیاء اور رسل یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رب تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے وقت کے فرعون، وہ تو تھا ہی فرعون، آج کل کہتے ہیں وقت کے فرعون سے ٹکر لینا، انہوں نے تو سچی مچی فرعون سے ٹکر لی تھی۔ ہاں جی، دو بھائی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا، اس کا جا کے دروازہ بجایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہیں جی، تو خالق اور مالک نے یہاں پر ایک بار پھر ان کی ولادت کے وقت کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، یہ ذہن میں رہے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جن کے لیے بھی لفظ وحی آیا ہے نا، اس وحی سے مراد وحی شرعی نہیں ہے، وحی شرعی نہیں ہے۔ وحی شرعی وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو آتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جو ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں جی۔ تو یہاں پر لفظ آیا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو، یہاں وحی سے مراد جو ہے نا ان کے دل میں ڈالنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ القاء فرما دیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَرْضِعِیہِ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو خود ہی سے دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف لاحق ہو کہ فرعونی جو ہیں اس کی پولیس جو پھرتی ہے ساری وہ آ جائیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیں، تو فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، جب تجھے خوف لاحق ہو تو پھر انہیں دریا میں بہا دینا۔ کہاں بہا دینا ہے؟ دریا میں بہا دینا ہے۔ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی، کسی طرح کا خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِی، اور غم بھی نہ کرنا۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے اگلے الفاظ میں یہ وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم ضرور بالضرور اسے تیری طرف لٹا دیں گے۔ ہیں تو دریا میں بہائے گی، دریا میں بہا کر کے تو نے خوف زدہ نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف واپس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ہمارے رسولوں میں سے ہوں گے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق اور مالک نے ان کے دل میں القاء کیا کہ ایسا کر دو، دل میں یہ بات ڈال دی۔ جی اس مائی صاحبہ کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا تھا، ممکن ہے کہ یہ جو مجھے الہام ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، ہیں، لیکن اس مائی صاحبہ کا اعتماد دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کا بھروسہ دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات پر، توکل دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات پر۔ رب دل میں ڈال رہا ہے دریا میں بہا دے تیری طرف واپس آئے گا، اور ماں کا اعتماد دیکھیں رب کی ذات پر یار، اس خاتون کا توکل دیکھیں رب کی ذات پر، وہ کیسی صاحبہ عظیمت ماں تھی یار۔ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو جا کر فرعون کے دربار کا دروازہ ٹھوکا ہے نا، ہیں اس کے پیچھے اماں کا اعتماد تھا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، پیچھے ایسی اماں تھی موسیٰ علیہ السلام کی،
ہیں جی، ان کو بھی دیکھیں، ان کی اموں کو بھی، کیسے اعتماد ہے یار رب کی ذات پر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دریا میں بہا دے، میں واپس لاؤں گا تیرے طرف، ہیں یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ، واپس آئے گا تیری طرف تیرا بیٹا، ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے دریا میں بہا دیا۔ بتائیں یہ اعتماد ہے یا نہیں؟ ہمیں بھی اعتماد ہے، لیکن کچھ چیزوں پر ہے، کچھ چیزوں پر نہیں ہے۔ کچھ چیزوں پر اعتماد کیسے ہے؟ ہمیں پتہ ہے لوہا سب سے مضبوط شے ہے، زمین میں مٹی میں ڈال دیں تو لوہا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لوہا خراب ہو جاتا ہے، لیکن اسی لکڑی رکھ دیں، اس میں قیمتی سے قیمتی لکڑی ڈال دیں زمین میں، خراب ہو جاتی ہے، قیمتی سے قیمتی دھاتیں رکھ دیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک کمزور سا دانہ گندم کا رب نے وعدہ کیا ہے، زمین میں ڈال دے، تو ایک ڈالے گا میں 7 نکال دوں گا تجھے، پوری بالیاں نکال دوں گا تجھے، تو ایک دانہ ڈالے گا پورا درخت دوں گا، ہزاروں دانے اس پر بیر کے دانے لگے ہوں گے۔ بتائیں نا جی کیسا وعدہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ہر شے جو بھی جائے، قیمتی سے قیمتی شے، مضبوط سے مضبوط شے جائے زمین میں برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، زنگ لگ جائے، اسے کسی کام کی نہ رہے، پہننے کے لائق نہ رہے، لیکن خالق اور مالک نے فرمایا کہ یہ اگر تو رکھے گا نا زمین میں ایک دانہ کمزور سا چھوٹا سا، کیا یار ہوتا ہے رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ، فرمایا کہ میری مان کے زمین میں ڈال دے، تو جب باہر نکالے گا فرمایا کئی 100 دانے تجھے عطا فرماؤں گا۔ ہیں جی یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بات پر ہمیں اعتماد ہے، یہ ایسا ہوگا۔ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر پوری گندم کی بوری جو ہے نا توڑا پورا رکھ کے بیٹھا ہو، بھائی زمین میں نہیں ڈالتا، خراب ہی نہ ہو جائیں کہیں، ہیں خراب ہی نہ ہو جائیں کہیں، کہ یہ نہ ہو کہ تباہ و برباد ہو جائیں، تو کوئی بھی بندہ اسے عقل والا نہیں کہے گا، سارے کہیں گے پاگل ہے۔ عقل والا اسے کہیں گے جو زمین میں ڈال دے، جو زمین میں ڈال دے، مٹی میں ڈال دے، خاک کر دے اسے کہیں گے یہ بڑا عقل والا یار۔ ہیں کوئی بندہ جا کر توڑا پورا باہر ہی رکھ کے آ جائے، ہیں جو روز دعا کرے یا اللہ وہاں پہ گھاس اگائے، گندم اگائے، رایا اگائے، فلانی شاہ اگائے، یہ اگائے وہ اگائے، کبھی اگے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دانے کو زمین کے اندر پھینکے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جناب وہاں سے اگا دے گا اس کے لیے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھیں یار، کتنی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہاں جی بالکل پکی زمین ہوتی ہے، پکی زمین ہوتی ہے، او کبھی پتہ نہیں دانہ وہاں پہ گرا تھا، کسی چیز کا بیج گرا تھا، پکی زمین جہاں پہ آپ انگلی مارے انگلی نہ جائے، لیکن وہاں سے کمزور سا پودا سر باہر نکال کے آ جائے یار۔ ہیں یہ خالق اور مالک کا فضل نہیں ہے، اس کا کرم نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا تو عطا نہیں فرما رہا یار وہ، ہیں۔ اچھا اس بات پہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہر بندہ جا کے اپنا بیج، قیمتی سے قیمتی بیج جا کے زمین کے اندر ڈال دیتا ہے مٹی ہونے کے لیے، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے عطا فرماتا ہے انہیں۔ اگر ہمیں اس بات پہ اعتماد اور یقین اس معاملے میں کیوں نہیں آ رہا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم رب کی مدد کرو تو رب تمہاری مدد کرے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی اونچے رہو گے۔ اعلون پتہ ہے اعلون کس کی جمع ہے؟ اعلیٰ کی جمع ہے۔ نماز میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرے رب اعلیٰ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم مؤمنین، شرط یہ کہ ایمان کی دولت ہو تمہارے پاس، ایمان تمہارے پاس ہو، انتم الاعلون، تم بھی بلند ہو جاؤ گے، پھر تم بھی غالب آؤ گے، پھر کوئی بندہ تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ آج کا دن، آج صبح کے وقت جی پچھلی رات کو مسجد اقصی شریف میں مسلمان بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، خواتین نماز پڑھ رہی تھیں، جی یہودی درندوں نے جا کے ان پہ حملہ کر دیا، یہودی درندوں نے جا کے حملہ کر دیا، مارا ہے ان کو جناب، گولیاں چلائی ہیں سیدھی انہوں نے وہاں جا کے مسجد شریف میں جناب، مسجد اقصی میں جناب 52 سے زیادہ مخنث پڑے ہوئے ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ رب فرماتا ہے تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، تو ایمان ہوگا تو غلبہ آئے گا نا بھائی۔ اگر ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ اپنا دیکھیں، ایمان کا لیول چیک کریں کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو کہاں ہے وہ حضرت حافظ مظفر نام کا ایک بندہ تھا جی، ملتان کا حاکم تھا، ملتان کا حاکم ملتان، رنجیت سنگھ دجال جو ہے وہ سکھوں کا کانا خبیث، اس نے جناب حملہ کر دیا ملتان پر۔ حملہ کرتے کرتے اتنا حملہ کیا اس نے کہ صرف 40 بندے جا بچے حافظ مظفر کے پاس۔ حافظ مظفر جو تھا اس کے پاس صرف 40 بندے بچے، وہ بھی وزیر مشیر تھے وہی بس، باقی سارے شہید ہو گئے لڑ کے۔ اس نے پیغام بھجوایا، اس نے کہا کہ یہ اگر مظفر جو ہے نا، حافظ مظفر، یہ مجھے میری تعظیم میں بس تھوڑا سا سر جھکا کے مجھے سلام کر لے، میرا استقبال کر دے، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ تو ساتھ جو وزیر مشیر تھے وہ بھی کہنے لگے جی مہربانی کریں، یہ کر دیں بس، ہماری جان بچ جائے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ، وہ حافظ تھا، وہ غیرت مند تھا۔ یہاں کے حافظوں کا حال بھی دیکھ لیں، جی شکر ہے جی حافظ آ گیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو پہلا حاجی کر گیا وہی یہ کرے گا، کچھ نہیں ہونے والا ان سے۔ جن کے جسم کا گوشت اور خون جو ہے نا وہ سود کے پیسوں سے بڑھے نا، ہاں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کام نہیں آتے۔ یہ ذہن میرے مسئلہ، چاہے جتنا مرضی بڑا محدث بن جائے وہ۔ تو وہ حافظ تھا قرآن کا، اس نے پتہ کیا کہا سارے وزیر مشرک کو، اس نے کہا سنو دیکھو، میں نے اس داڑھی کے ساتھ نا رسول اللہ علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے اس کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیا ہے، میں نے اپنی داڑھی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ داڑھی جو ہے نا کسی کافر کی تعظیم میں نہیں جھک سکتی، میں کبھی بھی اپنا سر نیچا نہیں کر سکتا کسی کافر کے سامنے، میری یہ گردن جو ہے نا کافر کے ہاتھوں کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کافر کے سامنے جھکے گی نہیں۔ بتائیں نا آج انہوں نے کیا کیا، بتائیں پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ بیچاری زبوں حالی کا شکار ہے، امت پریشان ہے، امت کے بچے پریشان ہیں۔ کل ایک ویڈیو آئی ہے شام کے اندر، ایک کالا خنزیر جو ہے وہ ایک سنی کو پکڑ کے مار رہا ہے منہ پہ، جناب وہ لوہے کے ساتھ مار رہا ہے جی، پستول کے جو پیچھے کیا کہتے ہیں بٹ کہتے ہیں اسے، وہ مار رہا ہے اس کے منہ پر، اسے کہتا ہے کہ ہاں بھائی سنی بتا تم، اب مارو گے ہمیں شیعوں کو؟ بتائیں کہاں ہیں وہ سارے مردہ ضمیر بن کے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ 2-3 دن کی بات ہے، کوئی حرامی یہاں کا خنزیر ہے وہ سیدھا بھونک رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی اماں کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ ادارے والے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کمینے، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی، کیوں نہیں پکڑتے تم انہیں؟ سارے عام گندی گالیاں دی ہیں اس نے جی، کوئی مسلمان سن بھی نہیں سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی اماں کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں، سر عام جناب یہ گستاخ جو ہیں وہ سارے منہ پھٹ ہو گئے، یہودی منہ پھٹ ہو گئے، ہندو منہ پھٹ ہو گئے، ہندو کھڑے ہو کر حلال اعلان کہہ رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کی اتنی لڑکیاں اٹھا کے ان کے ساتھ نکاح کرنے، ہم نے بہو بنانے مسلمانوں کی لڑکیوں کو۔ ہمت کیا تھی یار ان چوڑوں کی، ہمت کیا تھی ان جناب گائے کا پیشاب پینے والوں کی، ہمت کیا تھی ان ذلیلوں کو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ بنی ہے کہ مسلمانوں کو جو کرتے دھرتے ہیں، مسلمانوں کو جو اس وقت وڈیرے بیٹھے ہیں وہی پہ غیرت ہو چکے ہیں، ان کے اندر شرم حیا والی بات نہیں رہی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مسلمان حاکم جو ہے نا وہ ظالم تو ہو سکتا پر بغیرت نہیں ہو سکتا، بغیرت نہیں ہوتا۔ ایک خاتون نے یہاں سے خط لکھا تھا سندھ سے، اس نے کہا کہ ہم پہ ایک ہندو ہے ذلیل وہ حملہ کر رہا ہے عزت لوٹنے کے چکر میں ہماری۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم بندہ جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان بہن پر ظلم ہو رہا ہے، ایک گندا چوڑا جو ہے ہندو مشرک کمینہ وہ گندی نگاہ ڈال رہا ہے مسلمان عورت پر، اس نے اب 18 سالہ بھتیجا بھیجا وہاں سے، اور بغداد سے جب اس کا قافلہ روانہ ہونے لگا نا جی، بغداد کی خواتین اسلام نے اپنے گھر سے جناب سونے کے کنگن، چوڑیاں، بالیاں اور ہر شے اتار کے جناب پھینکی اس طرح کر کے۔ اس نے کہا جا رہا ہے یہ اسلام کا لشکر ایک مسلمان بہن کی عزت بچانے کے لیے، یہ ہمارا بھی کسی کام آ جائے گا۔ بتائیں وہ ظالم بھی تھے تو غیرت مند تو تھے نا، اور تم تو بغیرت آ گئے۔ 30,000 لڑکیاں جنرل مشرق ذلیل نے جناب بش کے سامنے نچوائیں ہیں، 30,000 لڑکیاں جناب کچھے پہنا کے، بس باقی لباس بھی ان کا ختم کروا دیا اور دوڑ لگوائی ان کی، جناب ان کے سامنے ڈانس کروایا ان ذلیلوں نے۔ یہ کون سے بغیرت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم لوگ ہی ان کو پسند کرتے ہیں، ہم ہی کتنے سارے لوگ باہر بیٹھے ہوں گے جو ہر بندہ اپنے طور پہ افلاطون ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا جمہورہ ہوں، میں ہی بڑا جناب یہ ہوں وہ ہوں، اور کسی کے دل کے اندر امت کی غیرت ہی نہیں ہو یار، امت کی غیرت ہی نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی لبنان کو مزید ہمت دے۔ آج جیسے اسے پتہ چلا نا یہ اس نے 100 راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل پر، 100 راکٹ چھوڑے ہیں اس نے، 100 کے قریب اس نے راکٹ چھوڑے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ کسی کی تو غیرت جگا دے، کوئی ایک بندہ بھی اٹھ پڑے۔ حقیقت والی بات ہے ان ذلیلوں کے اندر پانی نہیں ہے، یہ ان کے اندر یہودی اور جتنے بھی کفار ہیں نا مشرک ہیں وہ دلیر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان کو دلیری کرتی ہے ہمارے جیسے بغیرتوں کی بزدلی، ہماری بزدلی جو ہے انہیں بدماش کر گئی ہے، وگرنہ ان کا کیا تھا ہے، ان کے اندر کیا کون سی ایسی بات آ گئی تھی کہ یہ جناب بدماش ہوتے اتنے کہ مسلمانوں کی مساجد سے مسلمانوں کو بے دخل کرتے، مسلمانوں کے معابد سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیتے۔ وجہ اس کی یہی بنی ہے کہ ہمارے جو چاہے مذہبی کرتے دھرتا ہوں، چاہے جناب جمہورے ہوں ہیں جو بھی ہوں، ان کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے، امت کا جو درد ہے نا وہ نہیں رہا، امت کا درد نہیں رہا ان کے اندر۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں تو یہ میں
بہت یعنی کہ ایسے انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا ٹوٹ پڑیں گے تم پر، ہاں جی، اور تمہیں جو ہے آقا علیہ السلام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آقا علیہ السلام نہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی اس وقت۔ ان کا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام پھر وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ موت کا ڈر آ جائے گا تم میں، موت کا ڈر آ جائے گا، نہ موت کی خوف پیدا ہو جائے کہیں میں ماری نہ جاؤں، کہیں میں ماری نہ جاؤں ہیں۔ اور یہاں دیکھیں موت کے ڈر نے جناب کتنے ملک ہمارے تباہ کروا دیے۔ جس پہ جناب وہ دشمن حملہ آور ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے چلو شکر ہے میں تو بچ گیا، اگلی باری اسی کی ہوتی ہے یا نہیں ایسا؟ تو رب تبارک و تعالی نے جو بیان کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا قصہ، یہ ایسے ہی نہیں بیان کیا ہیں، ان کے اندر ان کے پیچھے سبق ہے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ یہ فرمایا کہ وہ مائی صاحبہ ایک خاتون ہو کے رب کی ذات پہ اتنا اعتماد کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو جناب دریا میں بہا دیا بیٹے کو۔ رب نے فرمایا کہ آئے گا تیرے پاس، اور اعتماد کیسا ہے رب کی ذات پر یار ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی واپس کیا پھر ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف لائق ہو ان کی طرف سے کہ وہ آ جائے گا، تو فرمایا کہ فَالْقِیہِ فِی الْیَمِّ میں پھر دریا میں بہا دینا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکَ، واپس تیرے تک پہنچانا میرا وعدہ رہا تیرے ساتھ، ہیں جی۔ تو یہ حقیقت والی بات ہے۔ جب ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ان میں منافق بھی ہوتے ہیں، جو غلبہ حق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں ان میں منافق بھی ہوتے ہیں، بے دین بھی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان نے، آپ نے جا کر ایک درخان کو کہا کہ تو نا صندوق بنا دے، مجھے تابوت بنا دے لکڑی کا۔ اس نے پوچھا کہ کرنا کیا ہے آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے بتا دیا کہ یہ اپنے بیٹے کو میں نے اس میں ڈالنا ہے اور دریا میں بہانا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بیماری دیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ فرعون تو ڈھونڈ رہا ہے ایسے بچے کو، کیوں نہ جا کے میں اطلاع دوں موسیٰ علیہ السلام کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع دوں فرعون کو، تو مجھے بہت بڑا انعام ملے گا ہیں۔ جب یہ گیا نا بتانے کے لیے ان کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہاں پر تھتھا کر دیا۔ تھتھا جانتے ہیں؟ ہکلانے لگا، وہاں جا کے گڑ 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 اس طرح کرنے لگا، منہ سے بات نہ نکلے۔ تو فرعون نے سمجھا یہ ذلیل جو ہے نا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ پکڑ کے انہوں لمحہ پا کے مارو۔ انہوں نے پکڑا جناب، اچھی بھلی اس کی پھینٹی لگائی، وہاں سے نکلا تو کہنے لگا کہ تھوڑا سا دور گیا نا، پھر بولا، صحیح بولا۔ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی وجہ سے میں پزل ہو گیا تھا، دوبارہ جاتا ہوں میں۔ دوبارہ پھر آیا تو پھر ہکلا ہو گیا، تھتھا ہو گیا، آ کے پھر جناب وہ بولنے لگا تو پھر ویسے بولنے لگا، پھر ویسے بولنے لگا۔ تو بادشاہ فرعون نے پھر اسے پکڑ کے مروایا، اسے پھر پڑی اسے، وہاں سے نکلا تو تیسری بار پھر اس نے کیا، 3 بار اسے مار پڑی۔ پھر اس کے ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ انسان بن، 3 بار تجھے مار پڑ چکی ہے تو اب تجربے مزید نہ کر، اب مان لے کہ میرا موسیٰ جو ہے نا وہ حق کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اس بندے نے جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تابوت تیار کیا، آپ کی اماں کو پیش کیا، پھر وہی بندہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بنا۔ اندازہ لگا۔ تو یہ جب یہ بھی اس مائی صاحبہ کے رب تعالیٰ کی ذات پر توکل کی برکت تھی۔ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تجھے خوف لائق ہو تو پانی میں بہا دینا، تو پانی میں تو بہنا تھا، وہ چاہے جو مرضی کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور تمام دوست یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا بیڑا غرق فرمائے، جتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو ذلیل فرمائے، جتنے ہندو مشرک مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں رب انہیں بھی تباہ و برباد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مودی سمیت سارے مشرکوں کو برباد فرمائے، ان کا کھانا خراب فرمائے، رب تبارک و تعالی اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے۔